میرے دوستو، یہ گرمی اور یہ جو حالات سب میں ہم پریشان ہیں، لیکن ایک بات تو ہے، ایک نہ ایک دن ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ ساتھ میں بولو نا، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ اگر میری موت آئی تو میں کیا کروں گا میرے پیار؟ اور جانا ہے کہ نہیں جانا اللہ کے پاس؟ قرآن کریم میں بہت جگہ پر لکھا ہے، اللہ فرماتے آنا ہے میرے پاس، آنا ہے میرے پاس، آنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے تیرا حساب ہونا ہے، تیرا حساب ہونا ہے، تیرا حساب ہونا۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فيه يختلفون۔ اللہ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو، اے اللہ جو آسمان و زمین کا بنانے والا بولو کون؟ اللہ غیب اور موجودات کا جاننے والا کون؟ اللہ۔ اللہ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو، لوگوں کو بتا دو ایک دن آئے گا میں فیصلہ کروں گا، حق کو حق بتاؤں گا، باطل کو باطل بتاؤں گا، حق والا جنت میں، باطل۔ دوستوں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں قاری محمد علی کے بیان پر، تو چلے چلتے ہیں اور بیان کو سنتے ہیں۔ تو چلے میرے ساتھ آپ بھی سنیے۔ والا اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، ابراہیم بن ادہم، بولو ساتھ میں بولو کون؟ ابراہیم بن ادہم، بہت زبردست بادشاہ، مشرق مغرب پر حکومت تھی۔ تو وہ ابراہیم بن ادہم جو بادشاہ تھے، بعد میں اللہ کے ولی بنے، کیسے بنے اس پر میں آ رہا ہوں انشاءاللہ، لیکن بہت بڑے بادشاہ تھے۔ کون؟ بولو ابراہیم بن ادہم۔ ان کا شاہی کمرہ، ان کا بیڈ روم، بولو ان کا بیڈ روم، ان کا بادشاہ کا بیڈ روم تو بادشاہ کا بیڈ روم ہوگا، شاہی کمرہ ہوگا، وہ زمانے میں جیسا بھی انتظام ہوتا ہوگا وہ انتظام ہوتا ہوگا۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے، اپنے بیڈ روم میں جانے سے پہلے ایک کام کرنے والی لونڈی بولو، باندی بولو، سرونٹ بولو، نوکرانی بولو، ایک کام کرنے والی عورت تھی، اس کو پہلے بھیجتے تھے۔ اس کا کام کیا تھا؟ پورے کمرے کی زوردار صفائی، کیونکہ بادشاہ آنے والے اور بادشاہ رات بھر آرام کرنے والے۔ تو وہ جو کام کرنے والی جو تھی نا، جس کو نوکرانی کہو، سرونٹ کہو، باندی کہو، لونڈی کہو، وہ روز بادشاہ کا کمرہ، بادشاہ کی الماری، بادشاہ کا نرم گداز بستر، اس سب کی صفائی کرے۔ ایک دن معلوم نہیں کیا ہوا، رات کو وہ جو کام کرنے والی کو کہا رہے تھے جاؤ اندر جاؤ اور بادشاہ کے کمرے کی کیا کرو؟ صفائی۔ تو وہ سوچنے لگی بادشاہ کا بستر کتنا اونچا ہے، کتنا ململ ہے، کتنا نرم ہے، اور بادشاہ کو تو آنے میں ویسے بھی دیر ہے، بادشاہ ایسا تو ہے نہیں کہ میں آتی ہوں کہ فوراً اندر آتے ہیں، میں ایک بار تھوڑا سو کر تو دیکھوں یہ نرم بستر پر لگتا کیسا ہے، یہ نرم بستر پر، نرم گداز ململ کا بستر، اس پر مزہ کتنا آتا ہے، تھوڑی دیر میں سو کر تو دیکھوں۔ یہ سوچ کر وہ باندھی بولو بستر پر سو۔ نیند ایک ایسی چیز ہوتی ہے، لگ گئی، بولو آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ لگ گئی، وہاں بادشاہ باہر انتظار میں کہ وہ باہر نکلے تو میں کمرے میں جاؤں۔ روز کا معمول ہے کہ وہ صفائی کرتی ہے، باہر آتی ہے، اس کے بعد میرے کو اندر جانا ہوتا ہے، تو وہ باہر نکلے تو میں وہ بادشاہ باہر انتظار، حد ہو گئی انتظار کی، کیونکہ وہ تو سو گئی ہے اندر، اور سونے والا کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بہت دیر کے بعد بادشاہ بڑے غصے میں آئے اور دروازہ بیڈ روم کا زور سے کھولا، اندر گئے، دیکھا لو بادشاہ کے بستر پر ایک 2 ٹکے کی نوکرانی، لونڈی، باندی، سرونٹ، وہ کھراٹے لے کر ہاں کر کے سو رہی۔ بادشاہ کو غصہ آیا، ہاتھ میں کوڑا تھا، وہ کوڑا لے کر 2-4 کوڑے ایسی پیٹ پر زوردار سٹ کر کے مارے کہ وہ باندی کانپ کے اٹھی، آنکھ کھلی تو سمجھ گئی مار کیوں پڑی ہے، کہ میں 2 ٹکے کی ایک خادمہ ہوں، ایک باندی ہوں، ایک نوکرانی ہوں، بادشاہ جو مشرق مغرب پر حکومت کرے اس کے بستر کے اوپر میں آرام کر لیا، اور کھراٹے لے کر اس نے بادشاہ سے معافی مانگی۔ بادشاہ بہت غصے ہوا، تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہم کون ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہم حکومت چلاتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس اقتدار ہے، تو 2 ٹکے کی لوڈنی تو نے میرا بستر برباد کر دیا، خراب کر۔ بادشاہ بہت بولا، اور وہ جو باندی تھی نا، وہ باندی جو تھی، کون؟ لونڈی خادمہ، وہ رو رہی تھی، بولو رو۔ تھوڑی دیر میں زور سے ہنسنے لگی، پھر اس کے بعد رونے لگی، تھوڑی دیر کے بعد
پھر تھوڑی دیر کے بعد زور زور سے ہنسنے لگی. تو بادشاہ کو اور غصہ آیا. بھائی کسی کو بھی غصہ آئے کہ اگر سامنے والا روتا ہے تو ہنسے گا نہیں, اور اگر ہنستا ہے تو روئے گا نہیں. یہ رو بھی رہی ہے, پھر ہنس رہی ہے, پھر روتی ہے, پھر ہنستی ہے, پھر روتی ہے, پھر ہنستی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اپنی خادمہ کو کہا یہ کیا میرا مذاق ہو رہا ہے, میرا کھلواڑ ہو رہا ہے کہ روتی بھی ہے پھر ہنستی ہے, روتی ہے ہنستی ہے, روتی ہے ہنستی ہے, کیا ہے؟ بادشاہ روتی اس لیے ہوں کہ بہت زور سے مارا ہے آپ نے, بہت زور سے مارا. میں کمزور عورت ہوں, آپ نے جو مارا ہے نا میری پیٹھ پر, وہ جب درد اور جلن ہوتی ہے نا تو رونا آتا ہے. تو کہا وہ تو میں نے مارا تو درد ہوگا, جلن ہوگی, رونا آئے گا, ہنسنا کس بات کا؟ ہنسنا اس بات کا شاید آدھا گھنٹہ سوئی. کتنا سوئی؟ آدھا گھنٹہ سوئی, 4 کوڑے مارے آپ نے. کتنا سوئی؟ آدھا گھنٹہ سوئی, 4 کوڑے مارے. اب زندگی بھر معلوم نہیں کب سے سوتے اور کب تک سوتے رہیں گے. اللہ قیامت میں کتنے کوڑے آپ کو مارے گا. میں نے تھوڑی نعمت کا استعمال کیا, تھوڑی دیر میں نے نعمت کا استعمال کیا کہ بادشاہ کے بستر پر سو گئی, تو آدھے گھنٹے میں دنیا میں 4 کوڑے مارے گئے. آپ اللہ کی یہ نعمت کا استعمال کتنے زمانے سے کرتے ہیں اور کتنے زمانے تک کریں گے, آپ کو کتنے کوڑے پڑیں گے قیامت میں. ایک ایک نعمت کا کیا آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ تو میرے پیاروں, ہم لوگ بھی ہمارے گھر میں اے سی, ہاں بولو نا, ہاں, روٹی, کپڑا, مکان, بیوی, بچے. باہر ایک مزدور بلڈنگ بناتا ہوگا, کیسے وہ ریتی اٹھاتا ہوگا, کیسے اینٹ لگاتا ہوگا, کیسے سیمنٹ لگاتا ہوگا, کیسے بیچارہ اپنے کندھے پر بوجھ اٹھا کے یہ گرمی میں جاتا ہوگا. ہم اپنی آفس میں بیٹھے ہیں, آرام سے اے سی چل رہا ہے, روٹی وقت پہ, چائے وقت پہ, کافی وقت میں, کپڑا وقت میں, مکان وقت پہ. تو کیا قیامت میں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ میرے دوستوں, جب ہمارے نبی 3 دن کے بھوکے, بولو کتنے دن کے بھوکے؟ 3 دن کے بھوکے, اور جب ہمارے نبی سے بھوک برداشت نہ ہوئی باہر گئے. بہت لمبا واقعہ, باہر گئے, حضرت عمر ملے. بولو کون ملے؟ حضرت عمر. وہ بھی بھوکے. آگے گئے, حضرت ابو بکر ملے. بولو وہ بھی بھوکے. اس کے بعد ایک صحابی کے گھر پہ گئے, وہاں جا کے مہمان بن گئے. جب مہمان بن گئے میرے پیاروں, تو اس میں کھانا ملا. ہمارے نبی کو بھی پیٹ بھر کر کھانا ملا, حضرت عمر کو بھی پیٹ بھر کے کھانا ملا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی پیٹ بھر کے کھانا ملا. جب کھانا مل گیا تو ہمارے نبی زاروں قطار رونے لگے. تو حضرت عمر نے کہا میرے نبی پہلے روتے تو سمجھ میں آتا, کیونکہ آپ بھی بھوکے تھے, میں بھی بھوکا تھا, ابو بکر بھی بھوکے. اب کھانے کے بعد آپ روتے ہیں, وہ سمجھ میں نہیں آتا. اب تو میرا بھی پیٹ بھر گیا, ابو بکر کا پیٹ بھر گیا, آپ کا مبارک پیٹ بھر گیا, اب رونے کا کیا معاملہ ہے؟ تو ہمارے نبی نے سامنے وہ انگور کھائے تھے, تو انگور کی ڈنڈی پڑی تھی. بولو انگور کھا لیے تھے تو انگور کی ڈنڈی. ہمارے نبی نے کہا اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا. یہ جو ہم نے انگور کھائے نا, حالانکہ 3 دن کے بھوکے تھے پھر کھائے, لیکن اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا. جب کہا نا جواب دینا پڑے گا, تو حضرت عمر نے وہ ڈنڈی کو اٹھایا, جس کو انگور کا کھوشا, کیا کہتے ہیں, انگور کا کھوشا, وہ ڈنڈی کو اٹھایا, اور حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا تو جو سانس لیتا ہے اور پانی پیتا ہے, کل قیامت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اتنا فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے, اور حضرت جبرائیل ایک آیت لے کر آئے. آیت بہت چھوٹی ہے, ہم کو یاد بھی ہے, لیکن معاملہ بہت ڈینجر ہے. کون سی آیت آئی؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک دن موت آئے گی, اپنی قبر میں جائے گا, قبر سے اٹھے گا. اللہ کہتے ضرور بھی ضرور قبر سے تیرے سوال جواب شروع ہو جائے گی. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو میرے پیاروں, یہ آج کی گرمی بتاتا ہے کہ ہم کو اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے. میرے دوستو, مرنا تو ہے نا, ارے بولو نا, مرنا تو ہے نا. بہت خطرناک چیز ہے مرنا, بہت خطرناک چیز ہے مرنا. اسی لیے اللہ نے فرمایا جب تیرا آخری وقت آئے, بلا نہ. کس کو بلاتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں تیرے بہت سرونٹ تھے,
تیرے بہت خادمین تھے، تیرے بہت مریدین تھے، دنیا میں تیرے لوگ بہت آگے پیچھے ہوتے تھے، ایک کو تو بلا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو موت کے گھاٹ اترے گا۔ دنیا تجھے بچانا چاہتی ہے، میں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہوں، اور کون فتح کون پائے گا؟ اللہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من اراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ میرے دوست ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، موت کا آنا ہے۔ ان کی اماں کا نام کیا بیان کرنے کا آپ لوگوں کو بتاؤ؟ ہم سب اجمیر والے ہیں اور حال یہ ہے کہ ابا کا نام نہیں معلوم ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کی والدہ کا نام ماہ نور، بولو خواجہ معین الدین چشتی کی والدہ کا نام ماہ نور، اور ان کے ابا کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، یاد رکھنا، بھول مت جانا۔ خواجہ معین الدین چشتی کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین، بولو خواجہ، کون کون یاد رکھے گا؟ آج سے ذرا ہاتھ اوپر کرے، بولے خواجہ معین الدین، بولو ابا کا نام خواجہ غیاث الدین، ان کے ابا کا نام خواجہ سید احمد حسن، ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر، ان کے ابا کا نام خواجہ عبدالعزیزی، ان کے ابا کا نام خواجہ امام جاسم، ان کے ابا کا نام خواجہ امام مہدی، ان کے ابا کا نام امام عبقری، ان کے ابا کا نام امام عسکری، ان کے ابا کا نام امام تقی، ان کے ابا کا نام امام نقی، ان کے ابا کا نام امام زکی، ان کے ابا کا نام امام علی، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم، ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق، ان کے ابا کا نام امام محمد باقر، ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین، اور ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیارو، محبت کرو تو ڈھنگ والی محبت کرو۔ آج سے کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے بول دو مصطفیٰ کا دامن، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ لیکن دعا کرنا، اجمیر شریف جانا ہے 12 ربیع الاول کو، اور وہاں جا کے باتیں کرنا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، حضرت خواجہ غریب نواز کی توجہ عطا فرمائے۔ اور ایک بات سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کا کہ ایک بار نماز پڑھ لے، 2 کام کر لے، چاہیے آپ کو؟ چاہیے؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا بھائی، کیا؟ ہاں، مولانا نے نعت پڑھی، آپ نے خزانہ لٹایا۔ اختر بھائی تیرا ہاتھ بھی جیب میں نہیں گیا؟ مولانا نے اتنی اچھی نعتیں پاک پڑھی، میرا ہدیہ تیار کیا کہ نہیں؟ ہونے دو، ہدیہ مت دے، کھانا تو کھلا دینا بھائی، ابھی آئندہ ایسا مت کرنا میرے کو اختر بھائی، ایسی بے وفائی مت کرنا میرے ساتھ میں۔ خیر، پورا مجمع میرے کو ایک مرتبہ کہے گا نماز کے بارے میں، اور ایک درود شریف میں لے کر آیا ہوں۔ ہاں، میں ابھی درود شریف لے کر آیا ہوں، آپ کو ملے گا، ابھی کارڈ ملے گا، دیکھو یہ کارڈ ہے میرے ہاتھ میں، ہے نا یہ کارڈ، یہ معلوم ہے یہ کون سا درود ہے معلوم ہے؟ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، مولانا انور شاہ کشمیری، بولو مولانا انور شاہ کشمیری، جنہوں نے بخاری کی گائیڈ لکھی ہے، بخاری کی گائیڈ لکھی ہے، جن کو شاہ صاحب کہتے ہیں، یہ اللہ کے ولی کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب۔ ان کی عربی میں کتاب ہے فیض الباری شرح بخاری، یہ کیا فرماتے؟ انہوں نے یہ درود پاک دیا، اور کیا فرمایا معلوم؟ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ درود پڑھتا جا، اللہ چھپر پھاڑ کے روزی دیتا جائے گا۔ یہ درود پڑھتا جا۔ کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ میرے کو زبانی یاد ہے، ہوئے نا، ہاں، اسے میں نے ادھر رکھ کے میں نے پڑھا۔ ہاں، لے بیٹا تم لے لو، یہ درود پاک میں نے ان کو دیا، یہ کارڈ ابھی تقسیم ہوگا۔ کن کو دیا ہے؟ آپ کو دیا ہے حافظ؟ اچھا، تمہارے پاس ہی ہے، اور میں نے تم کو ہی دیا، تمہاری بیوی کو ضرور دے دینا۔
پیسہ بہت آئے گا، بہت پیسہ آئے گا، صحیح میں اللہ کی قسم. قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید. اللہ کا ولی کوئی بھی بات کہتا ڈنکے کی چوٹ پر کہتا. یہ اللہ کے ولی علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا یہ درود پڑھو چھپر پھاڑ کے اللہ روزی دے گا. ایک نے میرے کو پوچھا بھی مولانا کتنی مرتبہ پڑھنے کا، ایک نے میرے کو پوچھا مولانا کتنی مرتبہ پڑھنے کا کیونکہ روزی چھپر پھاڑ کے آئے گی. میں نے کہا کتنا چاہیے؟ میرے کو کہتا بہت. میں نے کہا بہت نہیں سمجھے بھائی، اب تیرے پڑھنے کے اوپر ہے، ہم نے تو راستہ بتا دیا. اب تو جتنی مرتبہ پڑھے ایک بار بھی قبول ہو گیا چھپر پھاڑ کے. ایک تو درود شریف سے روزی بہت ملتی ہے. ہاں کب تک لاری گھماتے رہیں گے؟ کب تک لوگوں کی نوکری کرتے رہیں گے؟ کب تک صبح 8 بجے جا کے ماں بہن کی گالیاں سنیں گے اگر لیٹ ہو گیا تو؟ جس خدا نے، جس اللہ نے کسی کو سیٹ بنایا وہ اللہ ہم کو بھی سیٹ بنائے گا. 2 کام کر لو، ایک تو یہ درود شریف پڑھو، ہاں. نمبر 2 اللہ کو پوچھو میرے کو سیٹ بننا ہے. اللہ میرے کو بننا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ کہتے 5 وقت نمازی بن جا، نماز پہ جم جا. ایسا نہیں کہ وہ سوڈا کے بوتل کی طرح کچھ دن نماز پڑھا پھر چھوڑا، کچھ دن پڑھا پھر چھوڑا. نہیں، اللہ کہتے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نمازی پہ جم جا. اللہ کہتے روزی کوئی نہیں دے گا، میں آسمان سے تجھے روزی عطا کروں گا. تو نماز اور درود شریف بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرنا. بہت بڑے زمانے کے بعد یہاں کڑودرا آنا ہوتا ہے، حالانکہ یہاں سورت میں ہی رہتا ہوں، مدینہ مسجد میں آتا ہوں. اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ 5 وقت مدینہ مسجد میں آتے ہوں گے. میں نے بھی نیت کی، آپ بھی نیت کرو. میں نے یہ نیت کی جب مسجد میں آیا، یہاں سے میرے کو اوپر چڑھایا تو میں نے یہ نیت کی اللہ مدینہ مسجد میں آیا ہوں، اے اللہ حقیقت میں مدینہ منورہ پہنچا دے. اللہ ہم سب کو پہنچا دے. بولو آمین. اللہ سب کو عمرہ نصیب فرماوے. اللہ حج مبرور نصیب فرماوے. اللہ کعبے کا دیدار نصیب فرماوے. اللہ جنت کی کیاری نصیب فرماوے. اللہ زمزم کا پانی جہاں آتا ہے وہیں جا کر پینا نصیب فرماوے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھو میں آپ کو بہت تعجب شکریہ. ہوگا، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت دحیہ، نام سنا کبھی آپ نے؟ ارے بولو یہ نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ نام کیا؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. بہت اونچے درجے کے صحابی ہے اور بہت خوبصورت، یعنی اتنے خوبصورت تھے کہ جبرائیل کبھی کبھی وہی لے کر آتے تھے تو ان کی شکل صورت لے کر آتے تھے. سوچو کتنے لمبے چوڑے ماشاءاللہ خوبصورت ہوں گے. اور یہ اپنے قبیلے کے سردار، نام یاد رکھنا، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے قبیلے کے بولو سردار. اور 700-800 لوگ ان کے قبیلے میں رہتے تھے. ایک دن یہ اپنے قبیلے میں گئے اور جا کر کہا ایمان قبول کرنا چاہیے. میں نے بہت مطالعہ کیا، ایمان قبول کرنا چاہیے. میں چاہتا ہوں میرے قبیلے والوں یا تو میرے کو سردار مانو تو میرے ساتھ میں کلمہ پڑھنے کے لیے چلو، یا تو مجھے الگ کر دو. سارے قبیلے کے مرد عورتیں بچوں نے کہا ہم آپ کو الگ ہونے نہیں دیں گے، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کلمہ پڑھیں گے تو ہم بھی ساتھ میں کلمہ پڑھیں گے. چلو نا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے. حضرت دحیہ چونکہ قبیلے کے سردار تھے، خبر پہنچ گئی کہ دحیہ آ رہے ہیں اور قبیلے کے سردار ہیں، لمبے چوڑے اونچے طاقتور ہیں، وہ آ رہے ہیں اور اپنے قبیلے 700 آدمیوں کو لے کر آ رہے ہیں، مرد عورتیں بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. ہمارے آقا ساتھ کو خبر ملی، ہمارے نبی تو اپنے کمرے میں تھے، خبر ملی کہ دحیہ آ رہے، 700 کو لے کر آ رہے اور پورے قبیلے کو لے کر آ رہے اور لمبے چوڑے آ رہے. تو ہمارے نبی کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ، اتنی خوشی ہوئی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر مبارک اوڑھی تھی وہ چادر مبارک نکالی، حضرت بلال کو دیا اور کہا بلال جاؤ دحیہ جب آئے تو چادر بچھا دینا، آج دحیہ آئے گا تو نبی کی چادر مبارک پر سے چلتا ہوا میرے سامنے آئے گا. کیا ہمارے نبی کو محبت تھی کلمے سے کہ دحیہ کلمہ پڑھ رہے تو نبی نے اپنی چادر مبارک، ارے یہ وہ چادر تھی جس کو چومنے کے لیے صحابہ تڑپا کرتے تھے. یہ وہ چادر تھی جس کو حضرت جبرائیل چوما کرتے تھے. ارے یہ وہ چادر تھی جو زمین پہ نبی کے کندھوں پر ہوتی تھی اور آسمان پر اس کی چمک نظر آیا کرتی تھی. یہ ہمارے نبی کی چادر مبارک تھی. تو حضرت بلال کو دیا، کہا کہ بچھا دو. حضرت بلال نے وہ چادر بچھا دی. حضرت دحیہ آئے، بھائی قبیلے کے سردار تھے، دور سے سمجھ گئے کہ چادر میرے نبی کی ہے. قریب آئے بس یہ نبی کی چادر ہے. حضرت دحیہ آگے ہے، پیچھے پورا مجمع ہے، ابھی نبی کی چادر پر پاؤں رکھنا ہے، قریب وقت ہے. حضرت دحیہ
پاؤں نہیں رکھا، جھک گئے، چادر کو اٹھایا، اس کو بوسہ دیا اور کہا یہ ناپاک پاؤں اتنی پاک چادر پر کبھی نہیں آ سکتے، یہ تو میرے نبی کی چادر ہے، یہ میرے نبی کی چادر ہے، کیا داہیہ یہ ناپاک پاؤں اس چادر پر رکھے گا؟ آپ نے وہ چادر کو لیا، بوسہ دیا، اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا میرے نبی کے قریب جاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے پھر یہ چادر میرے نبی کو عطا کر دوں گا۔ قریب گئے، ہمارے نبی، صحابہ کرام کھڑے ہیں۔ حضرت داہیہ نے کہا احساس ہو گیا آپ نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کلمہ پڑھنے کے واسطے آئے ہیں۔ میرے دوستو آپ سوچو، چھوٹا سا کمرہ، 700 لوگ جمع ہیں اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور ایک ساتھ میں آواز آئی، بولو نا، ایک ساتھ میں آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک کلمے کی آواز گونجتی رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آوازیں آتی رہی، اور ہمارے نبی ایسے خوش ہوئے، کیا فرمایا معلوم؟ بلال سب کو بٹھاؤ، سب کے کھانے کا انتظام کیا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اچانک سب کے کھانے کا انتظام کیا جائے تو حضرت داہیہ آ گیا ہے، کہا اللہ کے رسول اکیلے میں آپ سے بات کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے سب کو ایک کنارے کر دیا، حضرت داہیہ کو ادھر کر دیا۔ کچھ صحابہ کرام کو تردد بھی ہوا کہ اکیلے میں کیوں ملنا چاہتے ہیں، لیکن خیر ہمارے نبی نے فرمایا ان کو ملنے دو۔ جب اکیلے ہوئے نا، حضرت داہیہ نے تلوار نکالی، بولو حضرت داہیہ کلبی نے یوں تلوار نکالی اور بڑے ادب سے ہمارے نبی کو دیا، کہا اکیلے میں اس لیے ملنا تھا، آپ مجھے قتل کر دو، آپ مجھے، بولو آپ مجھے۔ ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا جب تو میرا نہیں تھا، تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں نے کبھی تیرے قتل کے بارے میں سوچا نہیں، اب تو میرا ہو گیا، اب میں تیرے قتل کے بارے میں سوچوں گا۔ یہ نبی رحمت والا کبھی دشمنوں کو مارنے کے بارے میں نہیں سوچا، تو اپنا ہو گیا، اب مارنے کی بات ہے۔ کہا اللہ کے رسول مجھے قتل کر دو، یہ میں نے اپنے قبیلے سے ہٹ کے آپ کو اس لیے بلایا، میں نے 100 لڑکیوں کو زمین میں دفنایا ہے، 100 لڑکیوں کو میں نے زمین میں دفنایا ہے۔ کچھ لڑکیاں تو ایسی تھی جو ماں کی چھاتی سے لگی ہوئی دودھ پی رہی تھی، میں نے ان لڑکیوں کو وہاں سے چھینا ہے۔ ماں چلا کی تڑپتی رہی، میں بچی کو لے کر تڑپتا رہا، میں بچی کو لے کر بھاگتا رہا، اور میں نے اس کو زمین، اللہ کے رسول 100 بچیوں کو میں نے دفن کیا ہے، اوپر والا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، آپ مجھے قتل کر دو تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، یہ دنیا ہی میں معاملہ ختم ہو جائے۔ میرے دوستو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا داہیہ 100 بچیوں کو تو نے قتل کر دیا، 100 بچیوں کو تو نے زمین میں دفن کر دیا۔ ابھی تو ہمارے نبی داہیہ کے ساتھ بات کر رہے تھے، بولو حضرت جبرائیل آئے اور قسم اللہ کی وہی صورت لے کر آئے جو داہیہ کی صورت تھی۔ ایسا لگتا تھا 2 حضرت داہیہ جمع ہو گئے، حضرت جبرائیل وہی شکل لے کر آئے، ہمارے نبی نے کہا جبرائیل آئے، ارے وہی شکل لے کر آئے، ہمارے نبی پاک ساتھ میں جیسے کہا، جبرائیل نے کہا اعلان کر دو، جبرائیل نے کہا داہیہ کو لے جاؤ اور اعلان کر دو جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے تمام اگلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی داہیہ کو لے کر گئے، ہاتھ اوپر کر کے کہا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے تمام اگلے گناہ۔ اتنا اچھا کلمہ ہم کو ملا، سچ بتاؤ ہمارے کلمے سے بڑھ کر کوئی کلمہ، 3 باتیں سن لو، ہمارے کلمے سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں، اور میرے پیارے دوستو قرآن سے بڑھ کر کوئی قرآن۔ کتنا کلمہ پڑھا ہم نے آج، کتنا کلمہ پڑھا میرے پیاروں۔ یہ جوان شرم سے ڈوب مرو میرے جوانوں، صبح سے شام، شام سے رات موبائل خریدنا، بیچنا، واٹس ایپ چلانا، نیٹ ورک پہ جانا، فیس بک پہ جانا۔ میرے دوستو کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا میرے کلمے کو چھین کے مجھے جہنم میں پٹک دے گا۔ میرے دوستو پورا دن موبائل، کون سا کاروبار کرتے ہیں، کون سا بیپار کرتے ہیں، جس کو دیکھو ایک ہی بات کرتا، پیسہ نہیں میرے پاس، پیسہ نہیں میرے پاس، پیسہ نہیں، ابھی کاروبار میں برکت نہیں، ابھی منڈی ہے۔ کتنے لوگوں نے کتنوں کے پیسوں کو اللہ کی قسم کھا گئے، پیسے کھا گئے۔ ارے میرے دوستوں جب قرضہ لینا ہوتا ہے نا تو رو کے جاتا ہے 5,000 روپیہ دے دینا، بہت پریشانی، 5,000، 10,000
15,000 روپیہ دے دینا، 15,000 دے دیا، اس کے بعد ٹائم دے دیا کہ یہ ٹائم پر میں دے دوں گا، وہ ٹائم پر وہ پیسہ نہیں آتا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیسہ لے اور وقت پر نہ دے، ہمارے آقا نے فرمایا اللہ کی قسم یہ مر جائے میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا جو وعدہ کرے نا میں دے دوں گا، کل دے دوں گا، ارے 4 دن کے بعد دے دوں گا. وہ سمجھتا میں بہت ہوشیار ہوں، میں نے اپنا پولیٹیکل استعمال کیا کہ اپنا کام بناتا گیا، سامنے والے کو لٹکاتا گیا، میں کچھ نہیں کہتا. ہمارے نبی فرماتے جو وعدہ کرے پھر پلٹ جائے، وعدہ کرے پھر پلٹ جائے، وعدہ کرے پھر پلٹ جائے. ہمارے نبی نے 2 باتیں فرمائی. پہلی بات فرمائی جو ایسا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے. اور ہمارے نبی نے کہا اللہ بھی قیامت میں کہے گا میں نے تیرے لیے جنت کا وعدہ کیا تھا نا، لیکن تو وعدے کو توڑتا گیا، اب میں بھی وعدے کو توڑوں گا، اب جنت سے تجھے جہنم تک پہنچا دوں گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت. یہ ہمارا کلمہ ہے میرے دوستو، یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کیا؟ ارے بولو نا یہ ہمارا ایمان ہے کیا؟ آپ کو معلوم ہے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا؟ نہیں سنا ہوگا. یہ ہمارے مدرسے والے بچے جانتے ہیں اس لیے کہ عربی گرامر کے بہت بڑے ماہر تھے. بولو کون؟ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ماہر تھے. وہ اپنے جیسا ہوتا ہے نا استاد ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو کبھی کبھی کہتا ہے بھائی پانی لے کر آنا. تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ تو عربی گرامر کے بادشاہ تھے، بیٹھے تھے، کسی بچے کو کہا پانی لے کر آ. وہ بچہ، بھائی وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں میں جس زمانے میں بالکل دیہات اور گاؤں ہوتا تھا، کوئی اچھا ایٹماسفیئر ہوتا نہیں تھا. علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کو کہا پانی لے کر آ. وہ پانی لے کر آیا، یوں پانی کا گلاس پکڑا ہے، پی نہیں رہے. اور یہ بھی کہا تھا بہت پیاس لگی ذرا جلدی پانی لے کر آ. بچہ پانی لے کر آیا، وہ پی نہیں رہے پانی. وہ بچہ سامنے بیٹھا ہے، ارے بھائی 14-15 سال کا بچہ دھیرے سے کہنے لگا استاد آپ کو اگر پیاس زیادہ لگی تھی تو پی لو نا پانی پی لو نا. تو اشارہ کیا، یوں اشارہ کیا کہ وہ گلاس کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہے اور وہ پانی پی رہی ہے. کہا اگر میں پیوں گا تو مکھی پانی نہیں پی گی تو قیامت میں میرے نبی کو کیا جواب میں عطا کروں گا؟ میرے دوستو وہ کس کا خیال رکھتے ہیں؟ وہ کس کا خیال رکھتے ہیں؟ مکھی کا. ہم کو انسانوں کا خیال نہیں، کلمہ والوں کا خیال نہیں، ہم کو کسی کی عزت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہم اپنی بناؤ، اپنی بناتے جاؤ. حرام آئے تو حرام کھاؤ، ارے حرام پیو، حرام اپنے پیٹ میں اتارو، کبھی کسی کی فکر نہ کرو. اور میں ایک بات کھل کے ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں میرے دوستوں، جو لوگ قرضہ لیتے ہیں، قرضہ چکاتے نہیں ہے، اپنا کاروبار بڑھاتے جاتے، دوسروں کو پریشان کرتے جاتے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا، میں نہیں کہتا، اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. یہ باپ کرے گا، دادا کرے گا، پردادا کرے گا، اس کی نحوست ہمارے بچوں کو برداشت کرنا پڑے گی. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اس میں میرے پیاروں بہت ساری باتیں ہو گئی. آج سے پہلے وعدہ کرو بھائی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت افسوس کے ساتھ ایک بات بول رہا ہوں، کل میں جو بولنے آیا تھا بات ادھر سے ادھر ہو گئی. جمعرات کی شام، جمعہ کی شام کتنے گھنٹے؟ 1 مرتبہ سورہ کہف پڑھنا. بولو 1 مرتبہ سورہ کہف پڑھنا. پڑھتے ہو؟ جو پڑھتے ہیں الحمدللہ مبارک ہو آپ لوگ. آپ کے ہاتھوں پہ مصافحہ کرنا چاہیے، آپ کے گلے لگنا چاہیے. لیکن میں یہ جوان کو پوچھ رہا ہوں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی فرماتے میں معراج پہ گیا، اتنے فرشتے مجھے نہ ملے جتنے سورہ کہف کے اترتے وقت آسمانوں پر فرشتے موجود تھے. ہمارے نبی فرماتے معراج پر گیا فرشتے نہ ملے، لیکن جب سورہ کہف لے کر حضرت جبرائیل آئے پورا آسمان، ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے کو آسمان نظر نہیں آوے، میرے کو سب طرف فرشتے نظر آوے اور آواز آتی تھی میرا نبی یہ سورت آئی ہے، یہ سورہ کہف آئی ہے، یہ جمعہ کے 24 گھنٹے میں تیرے امتی کو پڑھنا ہے. اور تیرا امتی اگر پڑھ لے گا دجال کے فتنے سے بچے گا، لوگوں کے فتنے سے بچے گا اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس، مغرب تک ٹائم ہے. پڑھیں گے، بولو سورہ کہف پڑھیں گے. میں نے بولو نا سورہ کہف پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بات یہ ہو گئی میری. دوسری بات پر میں آ رہا ہوں میرے پیارے دوستو، اپنے معاملات کو صحیح کر لو. بولو اپنے معاملات کو، کسی کو مت ستاؤ.
ارے علامہ جامی مکھی کو نہیں ستاتے اور یہ ڈر سے نہیں ستاتے کہ مکھی قیامت میں اگر اللہ کے سامنے آ گئی اور بولے میں پانی پیتی تھی میرے کو پانی نہیں پینے دیا. میرے دوستو ہم تو انسان کو ستاتے, حالانکہ جانور کو تو اللہ قیامت میں مٹی بنا دے گا, مکھی کو اللہ مٹی بنا دے گا, لیکن میرے دوستو ہم کو تو ستا. اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ موت آ جائے تو ہمارے نبی فرماتے پڑھے جس کو جنازے کی نماز پڑھنا, میں جنازے کی نماز نہیں پڑھانے والا. اس کا مطلب ہے مردود شیطان کی طرف مرتا ہے اور قبر میں جا کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. ایک واقعہ سناؤں تاکہ سمجھ میں آئے نبی کی شان کیا ہے. سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں سنیں گے؟ بولو ٹائم کتنا, 1:15 بجے تک, 1:25 تک, 10 منٹ ہے نا. ایک واقعہ سنو. کون ہے عباس صاحب؟ بہت پیارا واقعہ ہے. کاش کے اگر یہ ہمارے جوانوں کو سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام تھا وائل. کیا نام تھا؟ وائل. وائل. ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں ہے. وائل بولو, اخیر میں ایل آوے, ایل. یہ صحابی مالدار تھے ماشاءاللہ. بولو ماشاءاللہ مالدار تھے. ایمان قبول کیا اور شادی بھی کر لی. بھائی جیسے آج ایمان قبول کیا اور کل ان کی شادی ہو گئی. شادی ہو گئی, 3 دن ہو گئی شادی کو. نام پھر بولو, کیا نام ہے حضرت؟ اب اس زمانے میں ہمارے کو تو اللہ نے بڑا اچھا کیا, بھائی ٹھنڈا پانی پینا ہے, فریج کھولا ٹھنڈا پانی مل گیا. گرم پانی چاہیے تو گیزر کا بٹن کھولا تو گرم پانی آ گیا. اس زمانے میں ٹھنڈا پانی کے لیے دور نہر پہ جانا پڑتا تھا, وہاں جا کے ٹھنڈا پانی لایا کرے. اب حضرت وائل نئے نئے مسلمان اور نئے نئے شادی والے, تو ان کی بیوی نے کہا ان کو, بھائی ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ ذرا پانی لے کر آؤ نا, ٹھنڈا پانی پینے. 3 دن ہو گئے تو یہ چمڑے کا مشکیزہ لیے اور گئے. ارے بہت دور جانا پڑتا تھا نہر پہ, وہاں گئے, جا کے ٹھنڈا پانی بھرا. ٹھنڈا پانی بھر کے جب واپس آ رہے تھے نا تو ایک جگہ پہ دیکھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. یہ تو نئے نئے مسلمان تھے اور نئے نئے شادی والے تھے, یہ وہاں سے گزر رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا السلام علیکم, تعال یا وائل, اے وائل ادھر آؤ ادھر آؤ. حضرت وائل آئے تو پانی لے کر آئے تھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایمان قبول کیے, کیسا لگتا ہے؟ حضرت وائل نے کہا پہلے کبھی سکون نہ ملا جو آج میرے کو سکون مل گیا. تو کہا تمہاری شادی ہو گئی, سب برابر ہے؟ کہا سب برابر ہے. اور حضرت وائل نے مسکراتے ہوئے کہا میری بیوی نے کہا کہ ٹھنڈا پانی لے کر آ, تو میں ٹھنڈا پانی لے کر جا رہا ہوں. ہمارے نبی نے کہا اچھا ٹھنڈا پانی لے کے جا رہے ہو؟ ہاں. تو کہا, تو وائل نے خود کہا اللہ کے رسول آپ پیو گے؟ بھائی کوئی بھی ہوئے تو پوچھے نا, آپ پیو گے؟ آپ پیو. ہمارے نبی نے کہا لاؤ میں پیوں گا. تو حضرت وائل نے ڈھکن کھولا, بھائی وہ مشکیزے کا ڈھکن کھولا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ہمارے نبی پیے نہیں. ما شریب منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول پیے نہیں, بل بزق فیہ ثلاثہ, ہمارے نبی پیے نہیں, 3 مرتبہ اس میں تھوکے ہیں. بولو پانی میں 3 مرتبہ, جیسا پانی تھا نا, تھو پھر 3 مرتبہ تھوکے. سچ بتاؤ کسی کو بھی غصہ آئے کہ نہیں آئے؟ ابھی میں یہاں بولوں مولانا عباس صاحب کو کہ ایور گرین میں آپ کا گھر ہے, تو میں بولوں ایور گرین سے آپ کے گھر سے ذرا کبھی منگائیں گے نہیں, میرے کو یقین نہیں منگائیں گے بھائی, لیکن میں پھر بھی بولوں کہ بھائی ذرا چائے منگوا لے بھائی. بول کے تھکا, میرا سینہ گرم ہو گیا, منگا لے. اب یہ چائے لے کر آوے, لو کاری سب چائے, اور میں چائے کو لے کر تھو. یہ تو ابھی برداشت کرتا ہے, بیوی کو پتہ چلے تو بولے وہ کمینے کو لانا مت کبھی, اتنی محنت سے چائے بنائے نا اس میں تھوکتا ہے. بھائی صحیح ہے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تھوک دیا 3 مرتبہ. اب وائل تو نئے نئے مسلمان تھے, چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا ہاں اما فعلت یا رسول اللہ. کہا اللہ کے رسول کیا کیا؟ آپ کو نہیں پینا تھا تو نہیں پیتے, بھائی نہیں پینا تھا تو نہ پیتے, مگر آپ نے تو اس میں تھوک دیا. اب تو ایک اور امتحان آ گیا. اللہ کے رسول نے کہا ہاں میں نے تھوک دیا, اب ایک کام کر تو پی لے, ایک کام کر تو. بھائی کسی کا تھکا ہوا تو حضرت وائل نے یوں ہاتھ میں لیا, ہمارے نبی نے کہا پی لے, معلوم ہے جو نبی کا حکم نہ مانے وہ جہنمی ہو جاتا ہے, پی لے. حضرت وائل نے یوں اپنے منہ سے لگایا, اے میرے پیاروں, وہ منہ سے کیا لگا کہ لگا ہی رہ گیا. وہ ایسے منہ سے لگائے رکھے, پیے گئے, پیتے جا رہے. اب ہمارے نبی مشکیزے کو پکڑ رہے, وائل بس کر لے. وائل کہتے اللہ کے رسول تھوڑا پینے دینا, اللہ کے رسول اور تھوڑا پینے دو نا, اللہ کے رسول. اور پیتے گئے. بہت دیر کے بعد ہمارے نبی نے وہ چمڑے کے مشکیزے کو ہٹایا. اللہ کی قسم پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا. تو ہمارے نبی نے کہا وائل تم تو پیے تو چھوڑتے ہی نہیں. حضرت وائل نے کہا اللہ کے رسول پانی تھوڑی ہے. کہا تم تو پانی لے کر آئے تھے. کہا پانی تھوڑی ہے, یہ آپ کا تھوک مبارک. حضرت وائل روئے. کہا اللہ کے رسول وہ تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا, باقی یہ پانی نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے کہا کیا ہے؟ کہا میں نے پانی بہت پیا, ایسا پانی کبھی نہیں پیا. اب یزو من اللبن احلا من العسل اسلج من البرد. کہا میں نے بہت
پیا، ایسا پانی کبھی نہیں پیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے وائل یہ دنیا کا پانی نہیں ہے، میرا جو تھوک ہے اللہ نے جنت کے نہروں کا پانی بنایا ہے۔ اللہ نے میرے تھوک مبارک کو جنت کے نہر کا پانی بنایا، یہ جنت کے نہر۔ تو بھائی کیا کہتے ہیں معلوم؟ بھائی سمجھدار تو تھے، مالدار تو تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ یہاں کتنی دیر بیٹھنے والے ہو؟ ہمارے نبی نے کہا کیوں تم کو کیا مطلب میں کتنی دیر بیٹھوں گا؟ کہا اگر آپ بیٹھنے والے ہو تو ایک دوسرا بھی برتن لے کر آ جاؤ، ایک دوسرا بھی برتن لے کر آ جاؤ۔ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا وائس اگر پہلی مرتبہ میں تھوکا تمہارا چہرہ صحیح ہوتا، قیامت تک تم پانی پیتے مگر اس میں سے ایک قطرہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن بھائی تم ناراض ہو گئے تھے نا، ناراض ہو گئے تھے نا، جاؤ لے جاؤ یہی پانی لے کر جاؤ۔ حضرت وائل کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ کیا میں نے کر لیا، آنکھوں میں آنسو تھے، ٹکٹن بند کیا۔ جب جانے لگے تو ہمارے نبی نے کہا وائل ادھر آؤ، پانی تو ختم ہو جائے گا لیکن تم بھی پی لینا، اپنی بیوی کو بھی پلا دینا، تم بھی پی لینا، اپنی بیوی کو بھی پلا دینا۔ جس کے پیٹ میں نبی کا تھوک مبارک آ جائے جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ میرے پیاروں ہمارے نبی کا، ارے بولو نا ٹائم ختم ہو رہا ہے، 25 ہو گے، میرے کو زبردستی بٹھا دیں گے یہ لوگ، بولو نا۔ ہاں یہ تھوک مبارک، تھوک سے لوگوں کو نفرت ہوتی نا، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا دیواروں پہ لکھتے تھوکنا منع ہے، ڈو ناٹ اسپٹ، تھوکنا۔ اور ہم مسلمان اتنے گرے گزرے، ہمارا کیریکٹر اتنا گرا گزرا ہے، ایک دم آخری کیریکٹر کے لوگ ہیں ہم لوگ۔ جہاں لکھا ہوگا تھوکنا منع ہے نا وہی تھوک، کس کا باپ میرے کو، کون سا پرمکھ میرے کو بولتا نہیں تھوکنے کا؟ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور کتنے لوگ اگر تھوکنا منع ہے، منع کاٹ دیتا، تھوکنا ہے تھوکا۔ بولو صحیح ہے۔ ہماری بلڈنگوں میں جاؤ، اچھی اچھی بلڈنگوں کی، یہاں گٹکے کا نشان، یہاں پان کا نشان، یہاں تو، اور غیروں کی بلڈنگ میں جاؤ آپ کو ایک دم صاف ستھری بلڈنگ نظر آئے گی۔ جو پاکی نبی لے کر آئے تھے وہ غیروں نے لے لیا، اور جو گندگی غیر لے کر آئے تھے وہ ہم نے لے لیا۔ ہم سے بڑا پاؤلی کون ہوگا؟ لوگوں کی گندگی ہم نے لے لی اور اپنی پاکی ان کو دے دی ہے۔ اسی لیے آج وہاں یہ جہاں بڑے بڑے ہندوؤں کے فلیٹ ہوں گے، غیروں کے جو فلیٹ ہوں گے، وہاں رات کو سائلنٹ زون ہوگا، کہیں یہاں ہارن بھی نہیں بجانے کا، اور ان کی بلڈنگوں میں جاؤ، ان کا پلاٹ دیکھو، ان کے باہر کی زمین دیکھو، سب صاف ستھری نظر آتی۔ حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا الطہارۃ نصف الایمان، کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ اور جب حضرت جابر استنجا کرنے گئے اور پیشاب کرنے حضرت جابر گئے تو وہ پانی بھی لے کے گئے، ڈھیلا بھی لے گئے، تو سب یہودی ہنسنے لگے کہ تمہارے نبی نے سکھایا۔ کہا ہمارے نبی نے ہم کو پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، اس لیے کہ پاکی ہمارا ایمان ہے، جو پاک نہیں ہوتا اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو تھوک، میں بات کر رہا تھا تھوک کیسا ہے؟ اچھا نہیں لگتا نا؟ بولو نا اچھا نہیں، بولو نا اچھا نہیں لگتا۔ تو جب نبی کا تھوک، توجہ دینا، جب نبی کا تھوک جنت کے نہر کا پانی بن گیا، بولو جب نبی کا تھوک جنت کے نہر کا پانی بن گیا، اور اس تھوک کے کچھ قطرے پانی میں آئے، پینے والا جنتی بن گیا، تو نبی کے تھوک کا پینے والا جنتی بن گیا، تو نبی کا چہرہ رکھنے والا کتنا بڑا جنتی ہوگا۔ نبی کا تھوک پینے والا جنتی بن گیا، حالانکہ تھوک پینے کا حکم نہیں آیا، پھر بھی جنتی بن گیا۔ داڑھی رکھنے کا تو حکم آیا ہے، یہ داڑھی نہیں ہے، بولو یہ داڑھی، یہ جنت کا پیغام ہے، ارے یہ جنت کا پیغام۔ تو کہاں ہے داڑھی؟ کہاں ہے؟ وہاں پاس میرے کو تو بہت عجیب لگا، کل راندیر میں رات کو بھی دیکھا، آج بھی دیکھا، بڑے بڑے بڈھے کو میں دیکھتا ہوں، وہ یعنی بیچارہ جب چلتا ہے نا تو اس کا پاؤں لڑکھڑاتا ہے، ہاتھ تو وہ کیسا کیا ہے۔ اور کتنے بڈھوں کو ہم نے دیکھا ایسی اسٹائل والی، ارے کمبخت اللہ کا بندہ، اب تو 50-60 سال ہو گئے، ایک پاؤں قبر میں لٹک گیا، ڈائبٹیز ہو گئی، پریشر ہو گیا، ہارٹ کا جھٹکا آ گیا، اب تو نبی کا چہرہ بنا دے، قیامت میں کچھ نہ بولنا، یہ بولنا میں کچھ نہیں لے کر آیا، میرا محبوب آپ کا چہرہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں نے بہت ساری باتیں بتائی، تو داڑھی کے اوپر میں نے بات بتائی، نبی کے تھوک مبارک پر باتیں بتائی، قرآن پاک پر باتیں بتائی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر باتیں بتائی۔ اب یہ سب کون چاہتا ہے کہ یہ سب قربانی اپنے اندر جمع کر دے؟ کون چاہتا ہے؟ میں بھی آپ سے قربانی مانگنے آیا ہوں بھائی، میں بڑی قربانی مانگنے نہیں آیا، وہ امام حسین حضرت حسین کے میدان کربلا والی قربانی مانگنے نہیں آیا، حضرت ابراہیم والی قربانی مانگنے نہیں آیا۔ اور کیوں مانگنے نہیں آیا؟ کہ وہ میں بھی نہیں کر سکتا،
بھائی وہ کام میں بھی نہیں کر سکتا جو حضرت حسین نے محرم میں کیا اور حضرت ابراہیم نے ذوالحجہ میں کیا، وہ میں بھی نہیں کر سکتا. میں صرف ایک قربانی مانگنے آؤں. اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ قربانی کر لو، یہ قربانی جو میں بتا رہا ہوں کر لو، اللہ کلمہ بھی مضبوط کر دے گا، بولو انشاءاللہ. اللہ قرآن بھی مضبوط کر دے گا، بولو انشاءاللہ. اللہ ہماری داڑھی کو بھی صحیح کر دے گا انشاءاللہ. بلکہ اللہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک نبی پاک کی سنتوں کا ادا کرنے والا ہم کو بنا دے گا. یہ سب تو ہوگا. اور کیا ہوگا؟ پیسے میں برکت ہو جائے گی، بولو پیسوں میں برکت ہو جائے گی. باڈی میں جو بیماری ہوگی نا آٹومیٹک وہ بیماری ختم ہو جائے گی. لیکن کرنے والے ہو تو بولو کرو گے انشاءاللہ، بولو کرو گے انشاءاللہ. اور ایک بات بتا دو، اگر جو یہ کام کرے گا چاہے گا نہ چاہے گا اسے کلمہ بھی ملے گا اور جنت بھی ملے گی انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ایک کام، ایک قربانی مانگ رہا ہوں بھائی، ایک قربانی. کیا قربانی معلوم ہے؟ آج سے ارادہ کر لو، آج جمعہ کی نماز ہے، حج کا موسم گیا ہے، قربانی کا موسم گیا ہے، محرم کا موسم آ رہا ہے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک وعدہ کر لو، بولو انشاءاللہ. نہیں بلند آواز سے انشاءاللہ بولو. آج کی جمعہ بولو انشاءاللہ. بولو بولو آج کی جمعہ انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اوپر کرے. پکا وعدہ بولو ہماری نماز قضا. یعنی ہاتھ اوپر کرے، ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. ہاں. اور میں نہیں کہتا، اللہ کہتا نمازی بن جا. آج روزی کا بہت پرابلم ہے نا. ارے بولو نا، پرابلم ہے نا روزی کا. اللہ کیا کہتا ہے؟ جب جی ایس ٹی لگا نا تو سب بہت اچھلے، جی ایس ٹی جی ایس ٹی جی ایس ٹی لگا بہت اچھلے. میں نے کہا وہ اچھلے جس کے پاس نماز نہیں ہے. ورنہ اللہ تو کہتے ہیں جی ایس ٹی لگاؤ، آر ایس ٹی لگاؤ، ٹی یو ٹی لگاؤ، جو قانون لگانا ہے لگاؤ. اللہ کہتا ہے تو اور تیری فیملی نماز پڑھے گی تو روزی کی فکر مت کرنا. چھپر پھاڑ کے روزی اللہ کہتا میں تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا. اللہ نے فرمایا، پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ کہتا تو اور تیری فیملی نمازی بن جا، روزی کی فکر نہ کرنا، روزی ہم تیرے دروازے تک پہنچائیں گے. تو میرے دوستو، یہ جو باتیں آپ کو بتائی جس میں بنیادی بات نماز پڑھیں گے، بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک ضروری اعلان میرے کو کرنا ہے. میں درود شریف لے کر آیا ہوں جو آج عصر کے بعد پڑھنا ہے. یعنی آج کا مطلب ہر جمعہ کو عصر کے بعد پڑھنا. پڑھیں گے انشاءاللہ. کس کو دیا معلوم نہیں، درود شریف کسی کو بھی دیا ہوگا، باہر تقسیم ہوتا ہوگا. وہ درود شریف ضرور لے کر جانا. ہر عصر کے بعد، ہر جمعہ کو عصر کے بعد پڑھو. ہمارے نبی نے فرمایا 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھے گی. اور یہ درود تو یہاں بھی لکھا ہوا ہے نا، یہی لکھا ہوا ہے نا ماشاءاللہ. دیکھو کارڈ بھی ملے گا، سامنے بھی لکھا ہوا. اللہ جزائے خیر دے مسجد کے ذمہ داروں کو، متولیوں کو. مولانا آپ نے لگایا، امام صاحب نے لگایا ماشاءاللہ. باقی یہ جنہ تو لگا ویسا ہے نہیں. تو یہ درود شریف پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ایک اعلان یہ کرنا. دوسرا اعلان یہ کرنا ہے کہ ابھی مستورات میں پروگرام ہے، خود میرا پروگرام، میں اپنے پروگرام کا اعلان کر رہا ہوں. 3:30 بجے سے 4:30 بجے آپ اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو تیار کرو اور بھیجو. کہاں پر بھیجنا ہے؟ اڈاجن میں دینا وہار. بولو اڈاجن دینا وہار. ہمارے حاجی بھائی حاجی محبوب پلہ ان کے مکان پر 3:30 سے لے کر 4:30 مستورات کا پروگرام ہے. اور جب مستورات کا اسپیشل پروگرام ہوتا ہے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ عورت ایسے بن کے نکلے کہ اپنے شوہر اور بچوں کو بھی بنا لے انشاءاللہ. تو آپ لوگ ضرور اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بھیجو گے. دینا وہار اڈاجن حاجی محبوب پلہ جو دعوت تبلیغ کے ذمہ دار ہے، ان کے گھر پر 3:30 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک انشاءاللہ. اللہ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. سنتیں باقی ہیں، ادا کر لیجیے. آپ کو تعجب ہوگا، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت دحیہ. نام سنا کبھی آپ نے؟ ارے بولو یہ نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ نام کیا؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. بہت اونچے درجے کے صحابی ہے اور بہت خوبصورت، یعنی اتنے خوبصورت تھے کہ جبرائیل کبھی کبھی وہی لے کر آتے تھے تو ان کی شکل صورت لے کر آتے تھے. سوچو کتنے لمبے چوڑے ماشاءاللہ خوبصورت ہوں گے. اور یہ اپنے قبیلے کے سردار، نام یاد رکھنا، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے قبیلے کے بولو سردار. اور 700-800 لوگ ان کے قبیلے میں رہتے تھے. ایک دن یہ اپنے قبیلے میں گئے اور جا کر کہا ایمان قبول کرنا چاہیے. میں نے بہت مطالعہ کیا، ایمان قبول کرنا چاہیے. میں چاہتا ہوں میرے قبیلے والوں یا تو میرے کو سردار مانو
تو میرے ساتھ میں کلمہ پڑھنے کے لیے چلو یا تو مجھے الگ کر دو. سارے قبیلے کے مرد عورتیں بچوں نے کہا ہم آپ کو الگ ہونے نہیں دیں گے, آپ ہمارے سردار ہیں, آپ کلمہ پڑھیں گے تو ہم بھی ساتھ میں کلمہ پڑھیں گے. چلو نا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے. حضرت داہیہ چونکہ قبیلے کے سردار تھے, خبر پہنچ گئی کہ داہیہ آ رہے ہیں اور قبیلے کے سردار ہیں, لمبے چوڑے اونچے طاقتور ہیں, وہ آ رہے ہیں اور اپنے قبیلے 700 آدمیوں کو لے کر آ رہے ہیں, مرد عورتیں بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. ہمارے آقا ساتھ کو خبر ملی, ہمارے نبی تو اپنے کمرے میں تھے, خبر ملی کہ داہیہ آ رہے, 700 کو لے کر آ رہے اور پورے قبیلے کو لے کر آ رہے اور لمبے چوڑے آ رہے. تو ہمارے نبی کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ, اتنی خوشی ہوئی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر مبارک اوڑھی تھی وہ چادر مبارک نکالی, حضرت بلال کو دیا اور کہا بلال جاؤ, بلال جاؤ, داہیہ جب آئے تو چادر بچھا دینا, آج داہیہ آئے گا تو نبی کی چادر مبارک پر سے چلتا ہوا میرے سامنے آئے گا. کیا ہمارے نبی کو محبت تھی کلمے سے کہ داہیہ کلمہ پڑھ رہے تو نبی نے اپنی چادر مبارک, ارے یہ وہ چادر تھی, یہ وہ چادر تھی جس کو چومنے کے لیے صحابہ تڑپا کرتے تھے, یہ وہ چادر تھی جس کو حضرت جبرائیل چوما کرتے تھے, ارے یہ وہ چادر تھی جو زمین پہ نبی کے کندھوں پر ہوتی تھی اور آسمان پر اس کی چمک نظر آیا کرتی تھی. یہ ہمارے نبی کی چادر مبارک تھی. تو حضرت بلال کو دیا, کہا کہ بچھا دو. حضرت بلال نے وہ چادر بچھا دی. حضرت داہیہ آئے, بھائی قبیلے کے سردار تھے, دور سے سمجھ گئے کہ چادر میرے نبی کی ہے, قریب آئے بس یہ نبی کی چادر ہے. حضرت داہیہ آگے ہے, پیچھے پورا مجمع ہے, ابھی نبی کی چادر پر پاؤں رکھنا ہے, قریب وقت ہے. حضرت داہیہ ٹھہر گئے, پاؤں نہیں رکھا, جھک گئے, چادر کو اٹھایا, اس کو بوسہ دیا اور کہا یہ ناپاک پاؤں اتنی پاک چادر پر کبھی نہیں آ سکتے, یہ تو میرے نبی کی چادر ہے, یہ میرے نبی کی چادر ہے. کیا داہیہ یہ ناپاک پاؤں اس چادر پر رکھے گا؟ آپ نے وہ چادر کو لیا, بوسہ دیا, اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا میرے نبی کے قریب جاؤں گا, اپنے ہاتھوں سے پھر یہ چادر میرے نبی کو عطا کر دوں گا. قریب گئے, ہمارے نبی, صحابہ کرام کھڑے ہیں. حضرت داہیہ نے کہا احساس ہو گیا آپ نبی ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم کلمہ پڑھنے کے واسطے آئے ہیں. میرے دوستو آپ سوچو, چھوٹا سا کمرہ, 700 لوگ جمع ہیں اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے اور ایک ساتھ میں آواز آئی, بولو نا, ایک ساتھ میں آواز آئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ایک کلمے کی آواز گونجتی رہی, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر کی آوازیں آتی رہی. اور ہمارے نبی ایسے خوش ہوئے, کیا فرمایا معلوم, بلال سب کو بٹھاؤ, سب کے کھانے کا انتظام کیا جائے گا. بولو سبحان اللہ. اچانک سب کے کھانے کا انتظام کیا جائے. تو حضرت داہیہ آ گیا ہے, کہا اللہ کے رسول اکیلے میں آپ سے بات کرنا ہے. ہمارے نبی نے سب کو ایک کنارے کر دیا, حضرت داہیہ کو ادھر کر دیا. کچھ صحابہ کرام کو تردد بھی ہوا کہ اکیلے میں کیوں ملنا چاہتے ہیں, لیکن خیر ہمارے نبی نے فرمایا ان کو ملنے دو. جب اکیلے ہوئے نا, حضرت داہیہ نے تلوار نکالی. بولو, حضرت داہیہ کلبی نے یوں تلوار نکالی اور بڑے ادب سے ہمارے نبی کو دیا. کہا اکیلے میں اس لیے ملنا تھا, آپ مجھے قتل کر دو, آپ مجھے, بولو آپ مجھے. ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا جب تو میرا نہیں تھا, تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, میں نے کبھی تیرے قتل کے بارے میں سوچا نہیں, اب تو میرا ہو گیا, اب میں تیرے قتل کے بارے میں سوچوں گا. یہ نبی رحمت والا کبھی دشمنوں کو مارنے کے بارے میں نہیں سوچا, تو اپنا ہو گیا, اب مارنے کی بات ہے. کہا اللہ کے رسول مجھے قتل کر دو, یہ میں نے اپنے قبیلے سے ہٹ کے آپ کو اس لیے بلایا, میں نے 100 لڑکیوں کو زمین میں دفنایا ہے, 100 لڑکیوں کو میں نے زمین میں دفنایا ہے. کچھ لڑکیاں تو ایسی تھی جو ماں کی چھاتی سے لگی ہوئی دودھ پی رہی تھی, میں نے ان لڑکیوں کو وہاں سے چھینا ہے. ماں چلا کی تڑپتی رہی, میں بچی کو لے کر تڑپتا رہا, میں بچی کو لے کر بھاگتا رہا اور میں نے اس کو زمین, اللہ کے رسول 100 بچیوں کو میں نے دفن کیا ہے. اوپر والا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا, آپ مجھے قتل کر دو تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے, یہ دنیا ہی میں معاملہ ختم ہو جائے. میرے دوستوں, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا داہیہ 100 بچیوں کو تو نے قتل کر دیا, 100 بچیوں کو تو نے زمین میں دفن کر دیا,
अभी तो हमारे नबी दाहिया के साथ बात कर रहे थे, बोलो हजरत जिब्राइल आए और कसम अल्लाह की वही सूरत लेकर आए जो दाहिया की सूरत थी। ऐसा लगता था दो हजरत दाहिया जमा हो गए, हजरत जिब्राइल वही शक्ल लेकर आए। हमारे नबी ने कहा जिब्राइल आए, अरे वही शक्ल लेकर आए। हमारे नबी पाक साथ में जैसे कहा, जिब्राइल ने कहा ऐलान कर दो, जिब्राइल ने कहा दाहिया को ले जाओ और ऐलान कर दो, जो कलमा पढ़ता है अल्लाह उसके तमाम अगले गुनाहों को माफ कर देता है। हमारे नबी दाहिया को लेकर गए, हाथ ऊपर करके कहा अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, जिसने कलमा पढ़ लिया उसके तमाम अगले गुनाह। इतना अच्छा कलमा हमको मिला। सच बताओ हमारे कलमे से बढ़कर कोई कलमा? ये तीन बातें सुन लो, हमारे कलमे से बढ़कर कोई कलमा नहीं। और मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान से बढ़कर कोई कुरान। कितना कलमा पढ़ा हमने आज, कितना कलमा पढ़ा। मेरे प्यारो, ये जवानों, शर्म से डूब मरो मेरे जवानों। सुबह से शाम, शाम से रात मोबाइल खरीदना, बेचना, व्हाट्सएप चलाना, नेटवर्क पे जाना, फेसबुक पे जाना। मेरे दोस्तों, कभी ये नहीं सोचा कि ये लोहे का छोटा सा टुकड़ा मेरे कलमे को छीन के मुझे जहन्नम में पटक देगा। मेरे दोस्तों, पूरा दिन मोबाइल, कौन सा कारोबार करते हैं, कौन सा व्यापार करते हैं? जिसको देखो एक ही बात करता, पैसा नहीं मेरे पास, पैसा नहीं मेरे पास, पैसा नहीं। अभी कारोबार में बरकत नहीं। अभी मंडी है। कितने लोगों ने कितनों के पैसों को अल्लाह की कसम खा गए, पैसे खा गए। अरे मेरे दोस्तों, जब कर्जा लेना होता है ना तो रो के जाता है 5,000 रुपया दे देना, बहुत परेशानी, 5,000, 10,000 रुपया दे देना, 15,000 दे दिया। उसके बाद टाइम दे दिया कि ये टाइम पर मैं दे दूंगा, वो टाइम पर वो पैसा नहीं आता। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पैसा ले और वक्त पर ना दे, हमारे आका ने फरमाया अल्लाह की कसम ये मर जाए मैं इसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाऊंगा। और हमारे नबी ने फरमाया जो वादा करे ना मैं दे दूंगा, कल दे दूंगा, अरे 4 दिन के बाद दे दूंगा। वो समझता मैं बहुत होशियार हूँ, मैंने अपना पॉलिटिकल इस्तेमाल किया कि अपना काम बनाता गया, सामने वाले को लटकाता गया, मैं कुछ नहीं कहता। हमारे नबी फरमाते जो वादा करे फिर पलट जाए, वादा करे फिर पलट जाए, वादा करे फिर पलट जाए। हमारे नबी ने 2 बातें फरमाई। पहली बात फरमाई, जो ऐसा करता है वो मोमिन नहीं होता है, मुनाफिक होता है। और हमारे नबी ने कहा अल्लाह भी कयामत में कहेगा मैंने तेरे लिए जन्नत का वादा किया था ना, लेकिन तू वादे को तोड़ता गया, अब मैं भी वादे को तोड़ूंगा, अब जन्नत से तुझे जहन्नम तक पहुंचा दूंगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत। ये हमारा कलमा है मेरे दोस्तों, ये हमारा कलमा है, ये हमारा ईमान है क्या? अरे बोलो ना, ये हमारा ईमान है क्या? आपको मालूम है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को बयान पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।